السلام علیکم 7th کلاس۔ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے، جس کا نام ہے آگے بڑھو مدد کرو۔ یہ سبق ابتدائی طبی امداد کے بارے میں ہے۔ اس کی ابتدائی طبی امداد کی اہمیت اور اس کے طریقوں کے بارے میں آپ کو جاننا ہے، اور پھر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ابتدائی طبی امداد کی کیا اہمیت ہے۔ تو ہم اس کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ محلے کے سب بچے کھیل کے میدان میں ثاقب بھائی کا انتظار کر رہے تھے۔ ثاقب بھائی نہ صرف مختلف کھیل کھیلنے میں ان کا ساتھ دیتے تھے، بلکہ اکثر و بیشتر انہیں اچھی باتیں بھی بتایا کرتے تھے۔ شام ڈھلنے کو تھی، مگر ثاقب بھائی ابھی تک نہیں آئے تھے، اس لیے بچے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ اگلے دن بچے جیسے ہی میدان میں پہنچے، ثاقب بھائی ان سے پہلے وہاں موجود تھے۔ سب بچوں نے خوشی سے انہیں سلام کیا اور گزشتہ روز نہ آنے کی وجہ دریافت کی۔ ثاقب بھائی، میں کل ادھر ہی آ رہا تھا کہ اچانک راستے میں ایک حادثہ پیش آ گیا۔ تیز رفتاری کی وجہ سے دو موٹر سائیکلوں کا آپس میں تصادم یعنی ٹکر ہو گئی اور موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گئے تھے۔ میں چند دوسرے لوگوں کی مدد سے انہیں اسپتال لے گیا تھا، بس اسی میں دیر ہو گئی۔ حامد پوچھتا ہے، او بھائی، انہیں زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ ثاقب بھائی، نہیں، چوٹیں تو زیادہ لگیں، لیکن بروقت ابتدائی طبی امداد کی وجہ سے بچت ہو گئی۔ راشد تجسس یعنی کہ حیرت سے یا جاننے کے لیے پوچھتا ہے کہ یہ ابتدائی طبی امداد کیا ہوتی ہے بھائی؟ ثاقب بھائی کہتے ہیں کہ ابتدائی طبی امداد کا مطلب کسی بھی حادثے یا وبا کے پھوٹنے کی صورت میں فوری طور پر اور بروقت مدد فراہم کرنا ہے۔ انگریزی میں اسے فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ ناصر پرجوش آواز میں کہتا ہے، ارے مجھے یاد آیا، میرے گھر میں ایک دوائیوں کا ڈبہ ہے، باجی اسے فرسٹ ایڈ باکس کہتی ہیں۔ راشد، کیا اس میں صرف دوائیں ہی ہوتی ہیں؟ ناصر، نہیں، اس میں روئی، پٹی، چھوٹی قینچی اور شاید کچھ اور چیزیں بھی تھیں، مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے۔ ثاقب بھائی کہتے ہیں، چلو بچوں، ہم یوں کہتے ہیں کہ اس موضوع پر 2 دن بعد تفصیل سے بات کریں گے۔ میں آپ کو ابتدائی طبی امداد کے بارے میں اہم معلومات فراہم کروں گا۔ چلیں اب کھیلتے ہیں۔ 2 دن بعد اسکول سے چھٹی تھی۔ سب بچے بہت اشتیاق یعنی بڑے شوق سے ثاقب بھائی کا انتظار کر رہے تھے۔ ثاقب بھائی بھی میدان میں پہنچ گئے، ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ ناصر نے آگے بڑھ کر ایک ڈبہ ثاقب بھائی کو تھمایا اور کہنے لگا، ناصر بھائی، یہ دیکھیں، میں فرسٹ ایڈ باکس بھی لایا ہوں تاکہ باقی دوست بھی اسے دیکھ لیں۔ ثاقب بھائی نے خوشی سے وہ ڈبہ تھام لیا اور ناصر کو شاباشی دی۔ ثاقب بھائی، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، تھوڑی دیر میں اس میں موجود اشیاء یعنی چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا۔ پہلے آپ کو ابتدائی طبی امداد کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ اس کی اہمیت کے بارے میں آگاہ ہو سکیں یعنی جان سکیں۔ اکثر گھروں، بازاروں، سڑکوں یا پھر مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے حادثات رونما ہو جاتے ہیں یعنی پیش آتے ہیں۔ ان حادثات میں لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر بروقت ابتدائی طبی امداد فراہم نہ کی جائے تو نقصان کے شدید ہونے کا احتمال یعنی خطرہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات جائے حادثہ پر یعنی جس جگہ حادثہ ہوتا ہے وہاں پر موجود افراد بروقت مدد فراہم کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، یعنی مدد فراہم نہیں کر پاتے۔ اس طرح تو صورتحال مزید بگڑ جاتی ہے۔ زخمیوں کو فوری امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی بات کو پیش نظر یعنی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے 11ویں صدی میں سینٹ جوہن نے کچھ سپاہیوں کو باضابطہ یعنی کہ باقاعدہ طور پر زخمیوں کا علاج کرنا سکھایا۔ ثاقب نے بھائی کیا، توقف کیا مطلب رک جانا، کہ تھوڑا سا رکے۔ رضا کہتا ہے کہ ثاقب بھائی، کیا اس سے پہلے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم نہیں کی جاتی تھی؟ ثاقب بھائی کہتے ہیں، نہیں، ہر معاشرے میں زخمیوں کے فوری علاج و معالجے کی تدابیر کی جاتی تھیں، اور اسلامی دور میں تو اس سلسلے میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے باقاعدہ اور منظم آغاز کی، یعنی کہ باقاعدہ ٹریننگ جو دی جاتی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ 1877 میں سینٹ جوہن ایمبولینس مختلف مقامات پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے لگی۔ 4 سال بعد جنیوا میں ایک تنظیم کا قیام عمل میں آیا جس کا نام ریڈ کراس رکھا گیا۔ یہ اسی تربیت کی ایک جدید شکل پر مبنی تنظیم تھی
مسلم ممالک میں اس کا نام ہلال احمر ہے۔ اسکاؤٹنگ، گرلز گائیڈ اور ملٹری کی تنظیمیں ابتدائی طبی امداد کو مزید ترقی دے رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں مختلف تنظیمیں ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے میں پیش ہیں، جیسے ایدی فاؤنڈیشن، الرشید ٹرسٹ اور الخدمت فاؤنڈیشن وغیرہ۔ ثاقب بھائی نے مختصراً ابتدائی طبی امداد کا تعارف کروایا۔ اس کے بعد بچوں کو بتایا کہ اب ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں، یعنی ایکٹیویٹی، جو آپ بھی اپنے اسکول میں کرتے ہیں نا۔ انہوں نے وہاں موجود تمام بچوں کو مختلف گروہوں میں یعنی گروپس میں تقسیم کر انہیں اپنے ساتھ لائے ہوئے کاغذات دے دیے، اور مزید وضاحت یعنی کہ تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا کہ میں آپ سب کے لیے انٹرنیٹ کی مدد سے ابتدائی طبی امداد سے متعلق معلومات لایا ہوں۔ آپ میں سے ہر گروہ یعنی ہر گروپ اسے اچھی طرح پڑھ لے اور باقی یہاں موجود بچوں کو بھی ان معلومات سے آگاہ کر دیں۔ سب بچے اس سرگرمی میں خوش دلی سے شریک ہوئے۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد سب نے اپنے اپنے اخذ کردہ اہم نکات یعنی کہ جو انہوں نے اس کاغذات میں جو لکھی ہوئی معلومات سے جو چیزیں حاصل کی تھیں اس کو وہ پوائنٹس کچھ بنائے، اور پھر راشد نے اپنے گروہ کی نمائندگی کرتے ہوئے سب سے پہلے بتایا کہ اگر کوئی شخص حادثاتی طور پر پانی میں ڈوب جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ پانی کی سطح سے بلند نہ کرے، اپنے جسم کو پانی کے بہاؤ پر تیرتا چھوڑ دے اور جسم کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرے۔ اس طرح ڈوبتے ہوئے شخص کو باہر نکالنے کے فوراً بعد اسے الٹا یعنی پیٹ کے بل لٹا کر اس کا چہرہ ایک جانب کر دیں، اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے بیچ میں رکھ کر زور ڈالیں تاکہ پھیپھڑوں سے پانی نکل جائے۔ 2 سے 3 سیکنڈ تک یہ عمل جاری رکھیں حتیٰ کہ وہ شخص سانس لینے لگے۔ ثاقب بھائی بہت خوب۔ ثاقب بھائی نے راشد اور اس کے گروہ کو داد دی۔ ناصر نے بھی مفید معلومات کا تبادلہ کیا اور اپنے گروہ کی جانب سے حاضرین کو بتایا۔